بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے تعلیم النساء کورس سبق نمبر 6 تعلیم و تعلم، یعنی دین کا سیکھنا اور سکھانا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، اور جب بندے نے کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیا، تو اب اس کے ذمہ یہ لازم ہو گیا ہے کہ اس کے دین یعنی اسلام کے عقیدوں اور حکموں کو سیکھے اور معلوم کرے، ایسے آدمیوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھے جو اسلام کو خوب جانتے ہیں۔ آج کل بڑے بڑے اسکول اور کالج کھل گئے ہیں اور ان میں دنیا بھر کی باتیں سکھائی اور پڑھائی جاتی ہیں اور طرح طرح کی ریسرچ کرائی جاتی ہے، مگر ان معلومات سے آدمی کو نہ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، نہ مرنے کے بعد پیش آنے والے حالات معلوم ہوتے ہیں، نہ وہاں کی تیاری کی فکر ہوتی ہے۔ 20 سال پڑھ لیتے ہیں مگر دعائے قنوت اور الحمد شریف بھی یاد نہیں ہوتی، اور کیسے یاد ہو جبکہ اسکولوں اور کالجوں کی اصلی غرض و غایت دینی تعلیم نہیں ہے۔ جب کسی نے دین نہ سیکھا اور اس کے علاوہ ساری دنیا کی باتیں سیکھ لی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ علم فائدہ مند نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو وہی علم پسند ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے، انسان کو اپنے رب کے حکموں پر چلائے اور جس سے آخرت کی زندگی درست ہو جائے۔ دین کا اتنا علم حاصل کرنا جس سے اپنا عمل درست ہو سکے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آپس کے معاملات، رہن سہن، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے اور ان کے علاوہ زندگی کی تمام حالتوں کے حکم کو معلوم کرو جو قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ بہت سے مرد و عورت بچپن میں دین نہیں سیکھتے اور بڑے ہو کر لحاظ کی وجہ سے نہیں پوچھتے اور عمر بھر جاہل رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دین سمجھانے پر آمادہ کریں، خود بھی سیکھیں۔ جن کی عمریں بڑی ہو گئیں ان کے دین سیکھنے اور سکھانے کی ترتیب یہ ہے، اس کی دیکھیں، روزانہ کم از کم ہفتے میں ایک دن مقرر کر کے وقت کی پابندی کے ساتھ کسی مقررہ مکان میں پردے کے اہتمام کے ساتھ اس گھر میں آ کر جمع ہوں اور ایک دوسرے کو سیکھنے اور سکھانے میں لگ جایا کریں۔ زبانی تعلیم بھی ہو اور کتابی تعلیم بھی ہو۔ زبانی تعلیم تو یہ ہے کہ جس کو کلمہ یاد نہیں اس کو کلمہ یاد کرا دیں، جسے نماز یاد نہ ہو اسے نماز یاد کرا دیں، بار بار کہلائیں، جسے یاد نہ ہو اور اس انجان کو حقیر نہ سمجھیں اور نہ اپنی فضیلت جتلائیں اور نہ ایسے انداز میں بات کریں جس سے کسی کا دل دکھے۔ آپس میں نماز اور وضو کے فرضوں سنتوں کا ذکر چھیڑ دیں، ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں، جسے معلوم نہ ہو بتا دیں، دین پر چلنے کی تاکید کریں، اللہ رب العزت کا خوف دلوں میں بٹھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے قصے سنائیں۔ کتابی تعلیم کیا ہے؟ کتابی تعلیم یہ ہے کہ دینی کتابوں میں سے کوئی کتاب لے کر پڑھی جائے، ایک کتاب پڑھے اور باقی سب غور سے سنیں، بات سنتے ہی عمل شروع کر دیں۔ کتابیں تو آج کل بہت ساری چھپ گئی ہیں، لیکن میں چند کتابوں کے نام بتاتا ہوں، ان کو منگوا کر آپ سنو، پڑھو اور سب کو سناؤ اور خوب سمجھنے کی کوشش کرو، اسی طریقے سے آگے پھیلاؤ۔ مثلا ایک کتاب ہے نصائح نبوی، اسی طرح دوسری کتاب ہے مسلمان بیوی، تیسری کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، چوتھی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیاں، پانچویں کتاب ہے حکایت صحابہ، اور پھر سیرت خاتم النبیین، رحمت عالم، تبلیغ دین،
بہترین جہیز فضائل نماز، تعلیم الدین، فضائل تبلیغ ہے، پھر فضائل صدقات، یہ 2 جلدوں میں ہے۔ اسی طرح فضائل حج ہے، فضائل قرآن ہے، اللہ کا خدا کا ذکر ہے، حیات المسلمین ہے، آداب المعاشرت ہے، اغلاط العوام ہے، اکرام المسلمین ہے، احوال جہنم ہے، احوال برزخ ہے، فضائل رمضان ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، دوزخ کا کھٹکا ہے، جنت کی کنجی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، ارکان اسلام ہے، اسلام کیا ہے، سیرت صحابیات ہے، اصلاح الرسوم ہے، اصلاح معاشرہ ہے، مسنون دعائیں ہیں، معارف الحدیث، یہ 5 جلدوں میں ہے، فضائل نماز ہے، اور اسی اخلاص نیت ہے، اسوہ صحابیات ہے، تبلیغی نصاب ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، آداب زندگی ہے، نجات مسلمین ہے، اور اسی طرح بھی کافی ساری کتابیں ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی منگوا کر آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔